الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ صفر المظفر کی نشریات میں رباعیات رضا سلسلے میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کی کسی ایک رباعی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور اس کے مفہوم اور اس کے تحت مدنی پھول آپ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے، اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور عمل نیک ہے، نیتیں جس قدر بڑھائیں گے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، ذکر مصطفیٰ اور علم دین کی تعظیم کے لیے دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک پر درود پاک پڑھوں گا، صحابی کا تذکرہ آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، بزرگوں کا تذکرہ آیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ تو بار بار ہونا ہے، تو ہر بار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، مفتی، ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر بھی۔ ایک عالم، مفتی، محدث، مفسر جب کلام لکھے گا تو کیسا لکھے گا؟ ظاہر شریعت سے بھرپور لکھے گا۔ تو آپ اس ربائی میں فرما رہے ہیں، 4 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اسے ربائی کہتے ہیں، کہ میں اپنے کلام سے بہت محظوظ ہوتا ہوں، لذت پاتا ہوں، اور بے جا سے میں اللہ کا شکر ہے، المنت للہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، میں محفوظ ہوں۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے نعت کہنا، لکھنا کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ تو قرآن سے نعت گوئی سیکھی کس لیے؟ اس لیے کہ شریعت کے احکامات ملحوظ رہیں، پیش نظر رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ علماء نے یہ ہمیں بیان کیا، مفسرین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ پورا قرآن محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے، پورا قرآن۔ تو قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، پورا قرآن، پورا قرآن۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا۔
اب ہر دوسرا شخص وہ شاعری کر رہا ہے، شعر کہہ رہا ہے. اب غیر عالم ہو وہ نعتیہ اشعار کہے. خطرات بہت ہیں. کیا خطرے ہیں؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ صفحہ نمبر ہے 232. کیا غیر عالم نعت شریف نہیں لکھ سکتا؟ اس کی نعت پڑھنی سننی بھی نہیں چاہیے؟ جواب: جو علماء اہل سنت کا صحبت یافتہ ہو، شریعت کے ضروری احکام جانتا ہو، ہر مصرع شرعی تفتیش کسی عالم سے کروا لیا کرتا ہو، اس کے لکھنے اور اس کا لکھا ہوا علماء کا تفتیش شدہ کلام پڑھنے میں حرج نہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن غیر عالم کے نعتیہ شاعری کرنے کے سخت خلاف تھے. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف سے جاہل نعت گویوں کی مذمت کے 2 اقتباسات ملاحظہ ہوں. نمبر 1، وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ شرعی ممانعتوں پر مشتمل ہو ناجائز ہے، جیسے روایات باطلہ یعنی من گھڑت روایتوں، و حکایات موضوعہ یعنی بناوٹی حکایتوں، اور اشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام ہو. کہ آج کل کے جاہل نعت گویوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے، حالانکہ وہ یعنی نبیوں اور فرشتوں کی توہین صریح کلمہ کفر ہے، والعیاذ باللہ تعالی. 2، جاہل نعت خواں جب اشعار گائیں تو شعرائے بے شعور یعنی نادان شاعروں کے، جن میں انبیاء کی توہین، خدا پر اتہام یعنی تہمت، اور پھر نعت و منقبت کا نام بدنام. جب تو ایسی محفل میں جانا بھی گناہ، بھیجنا بھی حرام، اور اپنے یہاں ایسی محفل کا انعقاد مجمع آثام یعنی گناہوں برا اجتماع. آج کل اکثر مواعظ و مجالس سے عوام کا یہی حال پرملال. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب امیر اہل سنت فرما رہے ہیں، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے ارشادات عالیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جاہل نعت گو شاعروں کے کلام بسا اوقات کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے کلام پڑھنے والوں کو محفل نعت میں بلانا بھی ناجائز، ایسی نعت خوانی میں کسی کو بھیجنا بھی حرام، اور ایسے کلام کا سننا بھی گناہ. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری آپ فرما رہے ہیں میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا کلام عین شریعت کے مطابق ہے. اور امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ قصیدہ سلام ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے سلام اور نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. کس طرح؟ سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اعلیٰ حضرت کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا کلام فضول گوئیوں سے، فضول باتوں سے محفوظ ہے، فضولیات سے بچا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کے فضائل مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ، اس کو پڑھیے. اس میں شکر کے بارے میں لکھا ہے کہ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن نے کہا کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا. تو اعلیٰ حضرت شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا کلام جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے.
کیا بات ہے اعلی حضرت کی، سبحان اللہ۔ جبھی تو امیر اہل سنت جھوم جھوم کر وہ لکھ رہے ہیں وسائل بخشش میں، واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی۔ دل میں عشق رسول کی شمع کس طرح روشن ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام حدائق بخشش، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ دل میں عشق رسول کے چشمے موجیں ماریں گے۔ اور یہ تو ہیوی پاکٹ سائز، جیب میں آسانی کے ساتھ آ جائے گا، دیکھیں جیب میں آ گیا تو سفر میں ساتھ رکھیں۔ اچھی کتاب اچھا دوست ہوتا ہے نا، تو یہ تو بہت اچھی کتاب ہے، عشق رسول دے گی۔ تو امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھ رہے ہیں، سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ کیا